میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہو رہا ہے میں طلوع ہونے والا۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شعر کے شاعر کے بارے میں جس کا نام ہے حبیب جالب، اور آج 24 مارچ ہے، 24 مارچ 1928 میں حبیب جالب کا جنم ہوا تھا۔ اس نسبت سے آج حبیب جالب کا جنم دن ہے، تو آج ہم حبیب جالب کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بوقت مل سکیں۔ ناظرین، حبیب جالب ایک ایسا شاعر اور ایک ایسا انسان تھا جس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم مختلف سیریز بناتے ہیں، جیسے بنگال کی تاریخ کے بارے میں، مغل سلطنت کے بارے میں ہم نے سیریز میں اور مختلف قسطوں میں بات کی تھی، ایسے ہی حبیب جالب کے بارے میں بھی دو قسم کی قسطیں ہو سکتی ہیں۔ حبیب جالب بحیثیت شاعر کیا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے اردو شاعری میں، اس نسبت سے حبیب جالب کی شاعری اور اس کی شاعری کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری قسطیں بن سکتی ہیں۔ اور حبیب جالب بحیثیت ایک انسان اور ایک مزاحمت کی سمبل کے کیسا رہا، اس نے کیسے لڑائی کی مختلف آمروں اور حکمرانوں کے خلاف، اس پر بھی ایک سیریز بن سکتی ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں حبیب جالب کے جنم دن کی نسبت سے ہم مختصر طور پر حبیب جالب کی زندگی کے ایک دو واقعات بھی بیان کریں گے اور مختصر سا ذکر کریں گے اردو شاعری میں اس کی جو اہمیت ہے اس بارے میں۔ پہلے ہم حبیب جالب کی زندگی اور اس کی شاعری کے بارے میں کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ حبیب جالب نے جب ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تو اس دور میں ضیاء الحق نے شراب پر پابندی لگا دی اور پہلا کیس، جھوٹا کیس حبیب جالب پر بنا لیا اور حبیب جالب کو شراب پینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ خبر انڈیا تک پہنچ گئی اور انڈیا کے ایک شاعر نے لکھا تھا، پی کے گھر سے شراب نکلا تھا، یہی خطا تھی حبیب جالب کی، پاک کی زمین پر ناداں نقل کرتا تھا مرزا غالب۔ ناظرین، حبیب جالب کی جو شورۂ آفاق نظم ہے دستور، جس کی جو مشہور لائنز ہیں، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ پاکستان کی تاریخ کے مورخ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دو ترانے ہیں، ایک ترانہ جو حفیظ جالندھری نے لکھا تھا اور ایک وہ ترانہ جو حبیب جالب نے دستور کے عنوان سے لکھا، اور یہ پاکستان میں مظلوم قوموں کا اور مظلوم افراد کا، مظلوم طبقوں کا ایک ترانہ ہے۔ یہ جو حبیب جالب کی نظم ہے دستور، اس نظم کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حبیب جالب نے کس نسبت سے یہ نظم لکھی تھی۔ ایکچولی یہ جو لفظ حبیب جالب نے جو عنوان دیا اس نظم کو دستور، یہ حبیب جالب نے اس کو اس نسبت سے دیا کہ 1962 میں جو ایوب خان نے ایک آئین بنایا تھا، وہ آئین جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر نے آئین دیا تھا، اور وہ آئین جو تھا اس آئین میں قوموں کا استحصال کر دیا گیا تھا اور سارے جو حقوق تھے وہ اور جو سارے اختیار تھے وہ صدر کے پاس تھے۔ تو حبیب جالب نے اس نسبت سے لکھا تھا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ تو اس کمیشن میں، جس کمیشن نے یہ آئین بنایا تھا، اس میں ایک سربراہ تھا اس کمیشن کا جس کا نام تھا منظور قادر۔ اس نے ایک فرد کو کہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے نے یہ نظم کہی ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا دیا گیا آئین جو ہے یہ نہیں چل سکے گا، یہ جو اس لڑکے نے نظم کہی ہے یہ نظم بہت خطرناک ہے اور یہ میرے اس آئین کو لے ڈوبے گی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، 1962 کا آئین جلدی ختم ہو گیا۔
اس کے بعد حبیب جالب کی دوسری جو مشہور نظم ہے مشیر، میں نے اس سے یہ کہا، جس کے الفاظ ہیں، اور مجھے ساری نظم یاد تو نہیں ہے لیکن اس کے جو کچھ الفاظ ہیں وہ یوں ہی ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، یہ جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، تو ان کا گھونٹ لے گلا تو ان کی کھینچ لے زباں، میں نے اس سے یہ کہا۔ تو حبیب جالب نے یہ نظم کیوں لکھی اور اس نظم کا پس منظر کیا ہے؟ پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا حفیظ جالندھری نے، اور وہی حفیظ جالندھری کچھ عرصے کے بعد حبیب جالب کو ملا، تو حبیب جالب نے حفیظ جالندھری سے پوچھا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو حفیظ جالندھری نے جواب دیا کہ میں ایوب خان کا مشیر ہوں، اور میں ایوب خان کو ایسی صلاحیں دیتا ہوں کہ آپ ایسا کر دیں، سارے جو بھی مظلوموں کی آواز ہیں ان کو کچل دیں۔ تو حبیب جالب نے اس پر یہ نظم لکھی کہ میں نے اس سے یہ کہا، سب یہ جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے۔ تو اس نسبت سے حبیب جالب نے یہ نظم لکھی۔ ایک بار مری میں مشاعرہ ہو رہا تھا، اور ہر سال مری میں مشاعرہ ہوتا تھا، اور وہ مشاعرہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ہوتا تھا۔ تو حبیب جالب کو بھی وہاں مدعو کیا گیا، اور حبیب جالب جب وہاں پہنچا تو اس ڈپٹی کمشنر نے جالب صاحب سے پوچھا کہ آپ اس مشاعرے میں کیا اشعار پڑھیں گے؟ تو حبیب جالب نے ان کو دکھائے کہ میں یہ اشعار پڑھوں گا۔ تو کمشنر صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ شعر نہیں پڑھ سکتے۔ تو حبیب جالب نے فرمایا تو میرا نام سکندر علی رکھ دیں، اگر میرا نام حبیب جالب ہے تو میں یہی اشعار پڑھوں گا اور کوئی شعر میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد جب مشاعرہ شروع ہوا تو وہاں اردو کا ایک بہت ہی بڑا افسانہ نگار تھا اور مزاح نگار تھا جس کا تعلق کراچی سے تھا، اس کو حبیب جالب سے پہلے بلا لیا گیا تاکہ مشاعرے کا جو سارا ماحول ہے اور سارے جو سامعین ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں، اور جب حبیب جالب آئے تو اس کو کوئی بھی نہ سنے، اس کو مدعو کر دیا گیا، اور اس کے بعد حبیب جالب کو بلایا گیا۔ تو حبیب جالب جب وہاں گیا تو وہاں یحییٰ خان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حبیب جالب نے اس تصویر کو دیکھا اور وہیں پر کہہ دیا کہ میں اس تصویر کو دیکھ کر یہ شعر کہتا ہوں کہ تجھ سے پہلے جو یہاں ایک شخص تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے حبیب جالب کی زندگی کے۔ حبیب جالب کی ایک مشہور نظم ہے جو اس نے ضیاء الحق کے بارے میں لکھی تھی کہ ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، ابلیس نما انسان کی یہ دوست، ثنا کیا لکھنا۔ یہ نظم حبیب جالب نے کیسے لکھی تھی؟ حبیب جالب کو میاں والی کے جیل میں بند کر دیا گیا، اور وہاں جو سپروائزر تھا اس نے حبیب جالب کو کہا کہ ادھر اس جیل میں آپ کو کوئی بھی کاغذ نہیں ملے گا اور قلم بھی نہیں ملے گا، آپ یہاں شاعری نہیں کر سکتے۔ تو حبیب جالب نے کہا کہ میرا جو شعر ہوتا ہے وہ بہت ہی سادہ ہوتا ہے، میں یہاں شعر پڑھوں گا، یہ حوالدار وہ شعر سنے گا، اور یہ شعر میاں والی سے لاہور تک پہنچے گا اور لاہور سے سارے پاکستان تک پہنچے گا۔ تو حبیب جالب نے وہیں پر کہہ دیا کہ ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا کہنا، ابلیس نما انسان کی یہ دوست، ثنا کیا لکھنا۔ حبیب جالب کی یہ بھی کوالٹی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے اشعار بنا لیتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حبیب جالب کے کردار کے بارے میں، اور کچھ باتیں، ایک دو باتیں ہم جالب کی بحیثیت شاعر کے بارے میں کریں گے۔ جالب کو شاعر عوام کہا جاتا ہے اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اردو میں بہت سارے شاعر موجود ہیں اور ہر شاعر کی اپنی اہمیت ہے۔ فیض کی اپنی اہمیت ہے، ساحر کی اپنی اہمیت ہے۔ فیض نے جو روایات اور جو افکار لائے، جو شعر کہے وہ پہلے نہیں تھے۔ منیر نیازی نے جس اسلوب اور جس طرز سے شاعری کی وہ ایک دوسرا اسلوب تھا۔ قطیف شفائی نے روایات لائے، ساحر لدھیانوی نے اپنے کنٹریبیوشنز کیے، لیکن حبیب جالب وہ واحد شاعر ہے جس کو ہم صحیح معنی میں شاعر عوام کہہ سکتے ہیں، اور جس کو ہم صحیح معنی میں شاعر انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ فیض بھی شاعر انقلاب نہ تھا، کیونکہ فیض نے انقلابی شاعری کے ساتھ ساتھ بہت ساری رومانٹک شاعری بھی کی ہے۔ آپ اس کو حبیب جالب کی خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، لیکن جالب انقلاب سے ہی کمیٹڈ تھا۔ اس نے بہت ہی کم رومانٹک پوئٹری کی ہے، اس کی جو سارے کی ساری شاعری ہے وہ شاعری انقلاب کے بارے میں مظلوم قوموں کی ترجمانی ہے۔ ایک اسکالر نے حبیب جالب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا
کہ ایک انسان جو کسی نظرے سے منسلک ہو، کسی نظرے سے جڑا ہوا ہو، اس کو اپنی ذات میں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور حبیب جالب کوئی عام انسان نہ تھا، اس کا ایک نظرے سے تعلق تھا اور وہ نظریہ تھا معظم۔ اس لیے حبیب جالب نے ساری عمر مظلوموں کے لیے لکھا، محکوموں کے لیے لکھا، اور حبیب جالب نے کہیں پر بھی لب و رخسار کی باتیں نہیں کی، محبوب کی باتیں نہیں کی۔ ہاں کچھ باتیں ہیں اور کچھ اشعار ہیں جو حبیب جالب نے محبوب کے بارے میں کی ہیں، لیکن حبیب جالب کی 90% شاعری انقلاب کے بارے میں اور عوام کے بارے میں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنی میں شاعر انقلاب حبیب جالب ہی ہے۔ یوں تو یہ لقب بہت سارے شاعروں کو ملا، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، ناصر کاظمی کو بھی کہا جاتا ہے، شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیض بھی انقلابی شاعر تھا۔ یہ سارے انقلابی شاعر تھے، ان کی اپنی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن جالب بھی وہ واحد شاعر تھا جو انقلاب سے کمیٹڈ تھا، اور اس نے ساری زندگی انقلابی شاعری ہی کی، دوسرا کام نہیں کیا۔ اور اس نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جالب ہی صحیح معنی میں عوامی شاعر تھا۔ آپ اس کو جالب کی خوبی سمجھ لیں یا خامی، لیکن جالب کی جو شاعری ہے وہ انقلاب کے بارے میں۔ اور دوسری جو کوالٹی جالب کی شاعری میں ہے وہ یہ ہے کہ جالب اردو کا اور پاکستان کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اردو زبان میں لکھنے والوں شاعروں میں سے وہ واحد شاعر تھا جس نے پاکستان میں بسنے والی مظلوم قوموں کے لیے لکھا۔ فیض ہو یا سائر ہو، وہ مظلوم قوموں کے بارے میں کلیئر نہیں تھے۔ سائر کا تو انڈیا سے تعلق تھا، لیکن جو پاکستان میں اردو میں لکھ رہے تھے انہوں نے پاکستان میں موجود جو اقوام تھی، بنگالیوں کے ساتھ جو پاکستان نے ظلم کیا اس پر حبیب جالب نے لکھا، بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر حبیب جالب نے لکھا، سندھیوں کے جو ہیرو تھے اور سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر حبیب جالب نے لکھا۔ سندھ کا ایک ترقی پسند اور بہت بڑا سیاستدان تھا جس کا نام ہے رسول بخش پلیجو۔ رسول بخش پلیجو جب جیل میں تھے تو حبیب جالب نے ایک نظم کہی تھی جس کا عنوان تھا پلیجو جیل میں۔ اور سندھ کا ایک بہت بڑا دوسرا شاعر بھی تھا اور بہت بڑا سیاستدان تھا جس کا نام تھا کامریڈ حیدر بخش جتوئی۔ اس پر بھی حبیب جالب نے بہت ہی اچھی پنجابی میں نظم لکھی تھی۔ تو حبیب جالب وہ واحد شاعر تھا جس نے مظلوم قوموں کے لیے لکھا، اور جو قومی سوال ہوتا ہے معظم میں اور پاکستان کی سیاست میں جو قومی سوال رہا ہے اس پر حبیب جالب بہت ہی کلیئر تھے، اور انہوں نے پاکستان میں بسنے والی جتنی بھی قومیں تھیں ان کے بارے میں لکھا۔ تو یہ ہے حبیب جالب کی اردو شاعری میں اہمیت۔ حبیب جالب صحیح معنی میں عوامی شاعر تھا اور صحیح معنی میں حبیب جالب انقلابی شاعر تھا۔ جالب صاحب ہر دور کے حاکم کے خلاف لکھتا رہا۔ بھٹو صاحب کے خلاف اس نے لکھا، ایوب خان نے جب ظلم کیے تو ان کے خلاف لکھا، اور ایک بار جب بھٹو جیل میں تھا اور بھٹو جب حکمران تھا تو اس وقت جالب صاحب نے بھٹو کے خلاف جو نظمیں لکھی تھی، تو ایک مشاعرے میں جب بھٹو جیل میں تھا تو جالب کو کہا گیا کہ آپ وہ نظمیں پڑھیں، تو جالب نے کہا نہیں، اب بھٹو صاحب مظلوم ہیں اور اب وہ میں نظمیں نہیں پڑھوں گا، اب میں وہ نظمیں پڑھوں گا جو ضیاء الحق کے بارے میں۔ تو جالب صاحب وہ انسان تھا جس کا کردار بھی ایک بے مثال کردار ہے، اور جالب جیسے شاعر صدیوں کے بعد